الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ الی آخر الآیہ۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ دراصل حلالہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد چاہے تو وہ ایک ایک کر کے 3 طلاق دی گئی ہوں، یا ایک مرتبہ 3 طلاق دی گئی ہوں، یا ایک مرتبہ 2 اور ایک مرتبہ 1 طلاق دی گئی ہو، تو اس طریقے سے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہے، یعنی طلاق کے ذریعے، طلاق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے متعین کردہ جو لمٹ تھی، جب بندہ اس کو کراس کر گیا ہے اور اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور اس نے بس نہیں کیا اور وہ حد سے گزر گیا، تو اب پھر احساس ہوا کہ نہیں وہ خاتون میرے لیے ٹھیک تھی، یا خاتون کو احساس ہے کہ شوہر میرے لیے ٹھیک تھا، یا یہ کہ کبھی غصے میں اور کسی حال میں انسان ہوتا ہے اور اسے جو ہے غصے کی حالت میں وہ طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بہت جلد احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں تو ساتھ رہنا ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق دینا اپنے آپ میں شرعی نقطۂ نظر سے کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، بشرطے کہ زندگی ساتھ رہنا 2 بھر ہو جائے، زندگی گزارنا ساتھ میں، تو پھر اجازت ہے۔ البتہ اس اجازت کے استعمال کا بھی کچھ طریقہ ہے، ایسے نہیں کہ ایک دم سے آپ نے فائر کر دیا، تو اس کا کیا مسنون طریقہ ہے، کیا بہتر طریقہ ہے، یعنی کہ مسنون طریقے کا مطلب کیا بہتر طریقہ ہے، کیا وہ طریقہ ہے جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، اسے آپ دوسرے کلپ میں سماعت فرما لیجئے گا۔ اصل ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حلالے کا ہے۔ اگر بندہ کسی بھی اعتبار سے 3 طلاق دے کر کے اب ان دونوں کے درمیان میں جدائی کرنا یا ان دونوں کا جدا ہو جانا وہ ضروری ہو گیا ہے، اب شریعت کی روح سے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب مسئلہ آتا ہے حلالے کا۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کہتے ہیں کہ انسان بیوی کو مرد 3 طلاق دے اور بیوی الگ ہو جائے، پھر وہ عورت جو ہے کسی غیر مرد سے نکاح کرے گی، اور اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس کی طلاقیں ہو گئی ختم، 3 ہو گئی، وہ چاہے 1 مرتبہ میں ہوئی، ایک ایک کر کے ہوئی، یا 2 اور 1 مرتبہ میں ہوئی، جب یہ عدت گزار لے گی خاتون تو یہ کسی نئے اجنبی مرد سے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور اس کے بعد شرعی نقطۂ نظر سے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا آپس میں جو میاں بیوی کا تعلق ہو وہ تعلق ہونا چاہیے، جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ان کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ مرد جب طلاق دے گا پھر یہ عدت گزارے گی، اب یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ سن لیا ہے، اس کو اب ذرا جو شریعت کا مزاج ہے اور قرآن حکیم نے جو حلالے کو ذکر کیا ہے، اب ذرا اس نقطۂ نظر سے اور اس اینگل سے اور جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ والا، اس سے سماعت کریں اور اس سے سمجھیں کہ اس پہ کیوں وبال بنایا جاتا ہے، اور کیوں دین متین کو جو ہے اس کی توہین کرنے کا انسان گناہ اپنے سر لیتا ہے، یا ہم کیوں ایسی امیج بناتے ہیں اپنے اندر کہ ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو محترم بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی اس کو دیکھیں وہ اس بات کو بہت توجہ سے سنیں اور ذرا ذہن میں بٹھائیں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ طلاق دو، شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ 3 دو، یہ 1 2 3 مرد کا اپنا قصور ہے اور میاں بیوی کی آپسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے ان کی نکاح والی زندگی آگے نہیں چل پائی۔ اب مرحلہ یہ آتا ہے کہ بہرحال جو ہے چھوٹ چھوٹا جسے کہتے ہیں دیہاتی زبان میں، تفریق ہو گئی، جدائیگی ہو گئی اور الگ الگ رہنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے وہ عورت ہمیشہ پوری کی پوری زندگی ساری عمر کوئی ایسے ہی تو نہیں گزار دے گی، وہ کہیں نکاح کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ کنڈیشن شریعت نے دی ہے کہ آپ
اس مرد کے ساتھ کیوں دوبارہ رہنا چاہتی ہیں جسے آپ کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ تو عورتوں کے نظریے سے ہے، جس نے ایک لمحہ بھر نہیں سوچا آپ کو اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے، جو اتنا جلد باز ہے اور اتنا جو ہے ڈیسیزن کو جلدی سے لینے والا، اور اس کی قوت فیصلہ ایسی ہے جو آپ کی جو ہے پرسنل رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتا، آپ کی ذاتیات سے کھیل کرتا ہے، آپ کے جذبات کا خیال نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری چیزیں جو بھی ذہن میں آ رہی ہوں گی ان کو سامنے رکھیے، اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوبارہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یا مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکے تھے، اس لیے ہی تو جدائیگی ہوئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، پھر آپ اکٹھا رہنا چاہتے ہو تو پھر تو مسائل تو جو کہ تو بنے رہیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ اب دونوں الگ رہو اور آپ کہیں زندگی گزارو کسی خاتون کے ساتھ، وہ خاتون کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ پتہ لگے کہ زندگی ہے کس چیز کا نام، یہ شادی شدہ زندگی ہوتی کیا ہے، کدھر سے کمی کوتاہی ہے، کدھر سے کیا معاملہ ہے۔ ایک چیز ہو گئی، اب دوسری چیز سنیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس دوسرے مرد سے نکاح ہوا تھا، اب آپس میں ان دونوں کی نہ بنی، اب اس نے بھی طلاق دے دی، اس نے چھوڑ دی، ایک بات۔ دوسرا، اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب کیا یہ خاتون اب اس دوسرے مرد کے طلاق دینے کے بعد یا اس دوسرے مرد کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پہلے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ یہ کیا اب ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ دونوں ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اب آپ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دونوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، تنہائی کے بعد، الگ ہونے کے بعد، جدائیگی کے بعد کچھ تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس گین ہوا ہوگا، کچھ تو آپ نے تجربات کی دنیا میں جو ہے کچھ حاصل کیا ہوگا، دونوں کو کچھ نہ کچھ کھوٹ، کچھ اچھائی، کچھ برائی، کچھ چیزوں کا احساس ہوا ہوگا۔ تو نمبر ایک شریعت کی کنڈیشن یہ ہے کہ دوسرا نکاح ہونا ضروری ہے، اور اس کے لاجیکلی، ٹیکنیکلی اس کے یہ ریزن بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جو کچھ ہم نے کور کیے ہیں اپنی علمی حیثیت کے مطابق، اور مزید علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں اور ان کی مزید تفاصیل ہیں۔ تو دونوں طرف سے یہ پہلو ہے۔ البتہ اس کو جو آج کل اکھاڑا بنا لیا ہے العیاذ باللہ، یعنی یہ الفاظ کہنے کے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سانڈ کی حیثیت سے پیش کرنے لگے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اب یہ کھیل بن گیا ہے، صاحب مرد عورت کو دے طلاق، اب ڈھونڈو کوئی مولوی، ڈھونڈو کوئی عام آدمی، ڈھونڈو کوئی فلاں کسی جناب کو جو ہے پیسے دے دا کے ان سے نکاح پڑھوا لو، اور کسی ایسے اللہ کے بندے کو جو العیاذ باللہ بس یوں ہی بیٹھا ہوا ہے اور گویا کہ ایک عجیب و غریب جو ہے کشمکش اور عجیب و غریب کیفیت بنا دی گئی ہے، عجیب حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، وہ زبان پہ لاتے ہوئے باعث شرم محسوس ہوتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، بلکہ علماء نے اپنے فتاویٰ میں اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یہ حرام کے قریب قریب ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ منع ہی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق تو، حدیث کے مطابق تو لعنت ہے ایسے آدمی پہ جو حلالہ کرے، جو حلالہ کرائے۔ تو بھائی یہ حلالہ جو آج کل شور مچا ہوا ہے، حلالہ اسلام میں حلالہ، اسلام میں حلالہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ جو ہے ادھر سے طلاق دی اور پتہ نہیں عدت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ادھر سے کسی کے ساتھ راتوں رات نکاح کیا اور اسے کہہ بھی دیا خبردار ہاتھ مت لگا لینا اور یہ وہ مت کر لینا، اور فلاں الا بلا کی باتیں، اور پیسے دے لیے، دلوا دیے، اور 2 دن کے بعد 10 دن کے بعد یہ چلیے عدت ہی گزارنے کے بعد جو ہے نکاح کر لیا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب کوئی گڈے گڑیا کا کھیل ہے، یا عورت جو ہے کوئی تماشا بن گئی ہے، یا مرد جو ہے اس کی کوئی غیرت ہی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ ایک خاتون کو اپنے پاس رکھتا ہے، پھر 1 رات کے لیے، 10 رات کے لیے، 2 رات کے لیے کسی کے پاس بھیجتا ہے، پھر بیوی بنا کے گھر میں لے آتا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ یہ تو جرم عظیم ہے، یہ اس کی اپنی غیرت کے خلاف ہے، اور عورت کی جو اقدار، جو عزت، جو اس کا احترام، جو اس کا تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی امت تک پہنچوایا ہے، شریعت کا جو پیغام ہے وہ اس کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے ایک پہلو یہ دیا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی 3 کی حد کراس کر چکے ہو، اب آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، اب اس خاتون کو کہیں نہ کہیں نکاح کرنا پڑے گا، وہ گزارے زندگی، ان کی اچھی گاڑی چلتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور
یہ آدمی جو ہے اس کو کچھ سبق سیکھنے کو ملے کہ بھائی تو نے ایک اچھی بھلی خاتون جو ہے چھوڑ دی ہے جو تیری زندگی کے لیے اور تیری ہمسفر بنی ہوئی تھی اور تیری زندگی کے سفر میں ساتھ تھی. یا یہ کہ اگر ادھر بھی آپس میں بات نہیں بن پا رہی ہے تو کیا اب کوئی آپشن ملتا ہے؟ تو اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ادھر بھی بات نہیں بن پائی، ادھر بھی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم آپس میں گزار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب اس کو اجازت ہے، اب یہ عدت پوری کرے گی اور اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. یہ دونوں جو ہے پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، باعزت طریقے سے زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاشرے کو ذرا عقل کے ناخن لینے اور کچھ سمجھ پیدا کرنے کی جو ہے اپنے اندر توفیق عطا فرمائے. بھائیو نکاح کرو، اس کے حقوق کو جانو. نکاح کرنے سے پہلے کم از کم مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کو سیکھیں، علماء سے پوچھیں نکاح کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، انہیں ماں باپ کے درمیان، بیویوں کے درمیان کیسے بیلنس کرنا ہے، کیسے جو ہے توازن برقرار رکھنا ہے. عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیکھیں مردوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کا حق کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اور جو ہے ہم اس کی خدمات کیسے کیسے کریں، کیسے اس کو جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے اس کا، اور کس طریقے سے. یہ تو الحمدللہ عورتوں کو آتا ہے، مرد کو کیسے لبھانا ہے، کیسے خوش رکھنا ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، کیسے اس کی خدمت کرنی ہے. تو ذرا حقوق کو وہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں. اور جب نکاح ہو جائے اللہ کی اسے نعمت عظمیٰ سمجھ کر کے سمجھوتے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں 19-20 گھروں کے اندر، ان کو جو ہے پھر بعد میں سمجھوتے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں اپنی عمروں کو جو ہے گزارنے کی شریعت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے، اور ہر جوڑے کو اپنے جو ہے شریک حیات یا ہم سفر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.